دیکھیں یہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، سر جی یہ مت سمجھیں کہ یہ شام اور سعودی عرب اس تک محدود رہے گا. یہ اگر ٹرمپ اور نیتنیاہو کو موقع ملے گا تو وہ ایران کی طرف لازمی بڑھیں گے. ایران اب بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھاگ گیا ہے، مطلب وہ اس نے جب دیکھا کہ نہیں وہ کر سکتا تو وہ ذرا پیچھے ہٹا ہے. ابھی حزب اللہ بھی ختم نہیں ہوئی ہے مکمل طور پہ، اسے نقصان بہت ہوا ہے، ڈیمیج ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے. اب آگے جا کے یہ دیکھیں گے کہ حماس، حزب اللہ، شام، ان کا آپس میں کیا گٹھ جوڑ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ان کو وہ آپس میں لڑاتے ہیں، لیکن یہ کہ ایران سے بھی وہ صرف نظر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آپ سوچیں کہ جب ایران فرض کریں وہ ہوتا ہے تو کیا پاکستان اس موقع پہ غیر متعلق ہوگا؟ کچھ اثرات کسی خطرے میں نہیں ہوگا. ایٹمی طاقت تو آپ ہیں، میزائل تو آپ کے پاس ہیں، عسکری طاقت بھی ایران سے 10 گنا زیادہ آپ ہیں، اس کی تو کوئی ایئر فورس ہی نہیں ہے، وہ بھی آپ کے پاس ہے. یار یہ اور پھر آپ کے لیے اگر فرض کریں وہ کوئی جیسے ابھی انہوں نے وہ بھی کر دیا نا اسرائیل نے کچھ عرصہ پہلے اپنا وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بھی آفیشیلی ایشو کر دیا. جی. اب وہ اگر مدینہ بھی ہے تو بھی ہے تو اس وقت پاکستان کو انگیج نہیں کیا جائے گا. پھر اگر یہاں ابھی جو ہم نے سارا سیناریو بنایا ہے اس خطے کا، اس کا مطلب چائنا فتح کر رہے ہیں. امریکہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں، اس کا جس کو امریکہ نے کنٹین کرنا تھا، تو یہاں امریکہ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ پھر اس کا ایک ہی یہاں پہ سپاہی ہے نا، انڈیا. اور چائنا کا جو ہے نا آگے فرنٹ لائن سپاہی کون سا ہے؟ تو اگلی تو جنگ پھر اس کے لیے تیاری پکڑے نا. اس وقت آپ کے لیے جذبہ کہاں سے آئے گا؟ چلیں پیسہ تو ٹیکنالوجی تو چائنا سے آ جائے گی، جذبہ کہاں سے آئے گا؟ غامدی صاحب کی نیشن سٹیٹ سے. یہ زید احمد بھی ہے تو ہے ٹھیک ہے نا، ہاں وہ بھی اس کو بھی وہی والا تڑکا لگا ہوا ہے. نہیں یہ جذباتیت نہیں، اس کو ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب یہ ذرا تھوڑا متنازع ہی ہو جائے گا لیکن چلیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ایک یہاں پہ ایک صاحب ہوتے تھے جے سالک صاحب، ٹھیک ہے، وہ اسپیشل برانچ والوں کے اڈے چڑھے، انہوں نے ان کے وہ گٹس دیکھتے ہوئے انہیں کر لیا. پھر آئی بی کو پتہ لگا، انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے. آئی بی سے آگے گیا تو وہ بڑے بھائی نے لے لیے، اور پھر جو دنیا کے بڑے بھائی ہیں انہوں نے لے لیا، ہتھے سے اکھڑ گئے. پھر انہوں نے انہیں کنٹین کیا. تو یہ جو غریب کی جورو ہوتی ہے نا، اس کو جو مرضی جب بھابھی بنا لے، یہ ہوتا ہے. اب اس ایک پہ قیاس کر کے طالبان کو دیکھیں، بنائی کس نے؟ ڈیپ وہ کیا ہے وہ جی آپ نے کیا ہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے بنایا. لے کون گیا آج؟ ٹھیک ہے، جس کے پاس زیادہ وسائل ہیں. اب ایک پروجیکٹ کو لے لیں نا، میں نے 2 انتہا کی مثالیں دے دی ہیں. کراچی کی لے لیں جہاں وہ بھائی بنائے گئے تھے، باقی آگے پیچھے سارا دیکھ لیں. بناتے آپ ہیں، تراشتے آپ ہیں. آپ جو نا شیشے کو ہیرے کی چمک آپ عطا کرتے ہیں، جب وہ ہیرا جگمگاتا ہے لے کوئی اور جاتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس وسائل زیادہ ہیں. ملک صاحب آپ کے کرنل صاحب لے جاتا ہے، آپ کے میجر صاحب لے جاتا ہے، آپ کے بریگیڈیئر صاحب لے جاتا ہے، چاہے تو آپ کے چیف صاحب لے جائے. اگر موٹیویشن مادی ہے، اگر موٹیویشن پیسہ ہی ہے، اگر موٹیویشن کوئی ملک ریاض صاحب کا بنایا ہوا محل ہی ہے، تو بہرحال امریکہ میں محل مل رہا ہو یا جزیرہ مل رہا ہو یا کوئی اس سے بڑھ کر مل رہا ہو تو وہ بڑی موٹیویشن ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر آپ کو وہ جو ہے نا اصحاب الیمین کی جنت کے مقابلے میں السابقون اولئک المقربون کی جنت مل رہی ہو تو آپ زیادہ قربانی نہیں دیں گے؟ تو اگر وہ مادی بنیادی انسینٹیو ہے تو پھر لوگ زیادہ کے آگے بکیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کا موٹیویشن جو ہے نا آپ کے نظریے سے آ رہی ہے، اب آپ بتائیں کیا ہوگا جو غزہ میں ہوا ہے، اب آپ بتائیں کیا ہوگا جو افغانستان میں ہوا ہے. اب آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں. وہ کیا ہے، جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بڑی مات نہیں. سوچ ہی بدل جاتی ہے، نقطہ نظر ہی بالکل اور سے اور ہو جاتے ہیں. اب پاکستان کو کس ویلتھ کی ضرورت ہے؟ وہ تو ہے نہیں جو دنیا میں وہ چمک جسے بینظیر نے کہا تھا. آپ کے پاس تو نظریے ہی کی طاقت ہے. تو آپ کو لازماً نظریے کی طرف واپس آنا پڑے گا سروائیول کے لیے. اس کے بغیر آپ کی موت ہے. بالکل صحیح. اچھا خالد صاحب، ایک چیز اور اس پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے جو پہلے کہا تھا 2020 کے بعد حالات بدلے ہیں، 2020 کے بعد ایک بہت جوہری تبدیلی آئی ہے دنیا کے اندر کہ 2 ایسی حکومتیں قائم ہوئی ہیں. پہلے افغانستان کے اندر
اور اب شام کے اندر جو بڑی حد تک بیرونی اثر و رسوخ سے آزاد ایک اسلامی ذہن رکھنے والی حکومتیں ہیں، جن کی بنیاد جو ہے وہ اسلام ہے، اور وہ بیرونی جو اس کے اوپر لے کے آنے والا کام ہے وہ بھی نہیں ہے، کسی کی کٹ پتلی بھی نہیں ہے، اور یہ قائم ہوئی ہیں. اور افغانستان سروائیو ظاہر 2 سال کر گیا ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آگے بھی جائے گا. لیکن افغانستان کا ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک قبائلی معاشرہ ہے، اور وہاں پہ جو لوگ تھے ان کی سوچ جو تھی وہ ایک قبائلی سوچ تھی، اور وہ قبائلی سوچ کے اثرات جو ہے نا، اسلام ہمارے ہاں کے پی کے میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کا مطلب شاید ان کی قبائلی روایات ہی ہیں، ان کی روایات ہی ان کا اسلام ہے، وہ تھوڑا سا آگے نکل جاتے ہیں اس چیز میں. لیکن یہ جو شام والا ہے نا، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اگر اصل میں بالکل جب آپ نے شروع کیا نا تو میں اسی وقت یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یعنی جب یہ تبدیلی ہوئی تھی تو بہت بڑی تبدیلی تھی، لیکن اب جو معاملہ ہے نا، شام کی تبدیلی اس سے کہیں بڑی تبدیلی ہے. ان کا جو وہ جو ساری جو حکمت عملی ہے، جو طریقہ کار ہے، جو ابھی تک کا ان کا جسچر سامنے آیا ہے، وہ ایک مطلب معلوم ہوتا ہے کہ بڑی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں اور پوری اسٹریٹجی کے ساتھ چل سکتے ہیں. ان کا معاملہ ابھی تک ہٹ اینڈ ٹرائل کا ہے، یعنی یہ وہ ابھی آفاق میں گم اس میں ہیں، آفاق کی صورت نہیں بنی ہے. ان کے ابھی کافی کلیشز بھی ہیں. تو سر جنگجو فورس تو ہے، وہ اس نے تو جیتا ہے، لیکن ابھی وہ سے ذرا وہ ٹرانسفارم ہونے میں ٹائم لگے گا. یعنی جسے کہتے ہیں نا، ان کی وہ بیٹھنے میں وقت لگے گا، ابھی وہ سموتھ ہونے میں وقت لگے گا. ابھی ان کی فرکشنز ہیں، تو وہ ذرا ان کے کونے کھدرے جو ہے نا ایک دوسرے سے رگڑیں کھا کے تو ذرا وہ سموتھ ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ یہاں